مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ آج 1446 ہجری کے رمضان شریف کی 9ویں شب ہے۔ عاشقان رمضان کثیر معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آج کی 9ویں رات کی نسبت سے 40 عطار کی دوسری پیج نمبر 9 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 9۔ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود بھیجوں یعنی دعائے رحمت کروں گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ پہلے کچھ چند نیتیں کر لیں، اور بھی کی ہوں گی، ہو سکتا آپ نے کچھ یہ بھی اگر چاہیں تو کر لیں، جہاں جس چیز نیت پر آپ کا ذہن بنتا ہو، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ کے ساتھ دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے خود سلام کروں گا، ملاقات کروں گا، اور حسب مناسب انفرادی کوشش کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، مدنی مذاکرے میں آتے رہنے کی دعوت دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضرور نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ مجھے قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ اے اللہ مجھے رمضان شریف میں سلامت رکھ اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام ظاہر ہے۔ ہمارے اکثر کارٹن وغیرہ آتے ہیں کتابیں کے، ان کے اندر دینی اور دنیاوی کتابیں دونوں ہوتی ہیں، تو ان کو ہم ڈائریکٹ ریکس پہ نہیں لگا سکتے، تو اس کو زمین پہ رکھنا کیسا ہے؟ دینی کتابوں کے کارٹن دکانوں پہ جو آتے ہیں وہ زمین پر رکھنا کیسا ہے، یہ سوال کر رہے تھے۔ یہ عرف تو یہی کہ رکھتے ہی اس طرح۔
اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور عرف بھی یہی ہے، حل بھی نہیں ہے اس کا. اور اس کو بے ادبی عام طور پہ سمجھا بھی نہیں جاتا. ہاں مطلب ویسے بے ادبی نہیں ہے رکھنے سے، پر رکھنا ہے، پٹکنا نہیں ہے. کیونکہ اور چیز جس طرح بوریاں اور چیزوں کی پٹکتے ہیں پھینکتے ہیں، تو یہ نہیں کرنی، اور مسلمان ایسا شاید کرے بھی نہیں. اس کا ادب تو ہوتا ہے کہ اللہ رسول کا نام دینی کتاب ہے، احترام سے رکھے، احترام سے اٹھائے اس کو. اگر سائیڈ میں بھی کرنا ہے تو لات سے نہ کیا جائے. تو استغفر اللہ. بہت آپ کی تربیت اچھی فرمائی کہ اس کو وہ سلوک اس کے ساتھ وہ برتاؤ نہ کیا جائے جو ایک دیگر. مسلمان لات کیسے مار سکتا ہے؟ ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے اللہ اور رسول کے نام کی کتاب پر. توبہ استغفر اللہ. تربیت کرنی حضور. اصل میں یہ جو اس طرح کی دکانیں ہیں قرآن پرنٹ کرتے ہیں یا دینی کتاب پرنٹ کرتے ہیں، ان کے پاس جو لیبر کام کرتی ہے نا، اور لیبر ہوتی ہے، ان کی تربیت بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ تاکہ وہ ان کے اندر ادب بڑھتا چلا جائے. اب خود دکاندار کا اگر ذہن ہو نا تو وہ سب کر سکتا ہے. عام طور پہ ہے تو مشکلات، اللہ توفیق دے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام عدیل ناصر ہے، میں اسلام آباد سے تعلق ہے میرا میل سنت سے یہ سوال ہے کہ رمضان میں اکثر رات کو دوست میچ کھیلنے کے لیے بلاتے ہیں، اور اگر ہم ان کو آگے سے منع کر دیں تو یہ کہتے ہیں کہ تو جتنا نیک ہے ہم جانتے ہیں. اس وقت بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سارے بولتے کہ واقعی میں نیک نہیں ہوں، میں تو نیک بننے کے لیے تو کوشش کر رہا ہوں. دوست بلاتے ہیں گپ شپ کے لیے اور کھیلنے کے لیے، تو یہ کتراتے ہیں. تو مدینہ بالکل کترانا، بلکہ نہ بول دینا چاہیے. ایسوں سے دوستی بھی خطرناک کی ہے. ظاہر ہے وہ بلا رہے ہیں، وہ نیکی سے ہٹا رہے ہیں، پھر تانا بھی دے رہے ہیں کہ تو بہت بڑا نیک ہے. تو بولو نیک نہیں ہوں، بن نہیں سکا ہوں، چاہتا ہوں کہ بن جاؤں. اس طرح کا ہی جواب دینا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ دل محسوس کر بیٹھ کے ناراض ہو گئے اس کا مطلب آپ نیک ہیں. اور تانا دیا تو اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے. لوگ بھلے آپ کو نیک کہیں، پرہیزگار کہیں، خود بندہ اپنے آپ کو ایسا گناہگار سمجھے. کسی نے نعت کا شعر بھی ہے، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو. بارگاہ رسالت میں اس نے عرض کیا ہے. حقیقت ہے میرے لیے تو کم از کم فل حقیقت ہے یہ کہ میں سب سے برا ہوں، یا رسول اللہ نگاہ کرم ہو. چونکہ سب سے برا ہوں تو سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار بھی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا ثانی کا غاشا ہے کونو مکان، مجھ سانسی بھی امت میں ہوگا کہاں. تیرے عفو و کرم کا شہید و سرا، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے. جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا. جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا. تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے. ساری امت کی بگڑی بنا
لگاتا ہے تو غم کے مارو کو سینے لگاتا ہے تو غم کے مارو کو سینے لگاتا ہے تو غمزدوں پہ کسوں کا تو غمخوار ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ اس طرح لکھا تھا کہ لوگوں میں بانٹتے رہا کریں، دوا نہیں تو دعا، علاج نہیں تو تسلی، کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹ. امیر اہل سنت ان چیزوں کے بانٹنے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ اچھی پوسٹ ہے کہ اگر آپ دوا نہیں دے سکتے کسی کو، دعا تو دے ہی دیں. دعا میں پیسے نہیں لگتے، اور ہو سکے تو دوا اور دعا دونوں دینا چاہیے. علاج نہیں کر سکتے آپ یا علاج نہیں کروا سکتے تو عیادت کریں، اس کو تسلی دیں، صبر کی تلقین کریں، ہمت دلائیں. تو یوں مطلب ہے کہ دو میٹھے بول دیں، مسکرا کر کچھ بات کر دیں، تو اس طرح بھی آدمی کو مطلب کافی دلجوئی ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک اچھے نیت سے یہ کام کیے جائیں تو ثواب کے کام ہے. اچھی پوسٹ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام سید اسد علی ہے. ہماری فیلڈ جیسے کپڑے کی ہے، ہم کسٹمر کو دیکھ کے بعض وقت ہمارے دکاندار حضرات یا اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ ریٹ بتاتے ہیں، تو ہم بعض وقت کسٹمر کو ایک چیز 4000 کی بتاتے ہیں اور وہ الحمدللہ 4 میں بک بھی جاتی ہے، اور کچھ کو ہم کم بتاتے ہیں. تو ایسا کرنا ہماری فیلڈ میں یہ جائز ہے؟ ایسا کر سکتے ہیں؟ دام تو کم زیادہ بتانے میں کوئی حرج نہیں، اس میں بارگیننگ کرنے بھی حرج نہیں ہے. بس جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے. اور گورنمنٹ نے اگر حاکم نے ریٹ مقرر کیا ہے کسی چیز کا تو آپ اس میں آگے پیچھے نہ ہو. لیکن ان چیزوں میں آپ کے کپڑوں میں اس میں تو عام طور پہ ایسا ریٹ وغیرہ فکس غالباً ہے نہیں، تو اپنی مرضی سے بیچ رہے ہوتے ہیں. بس جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے. رنگ پکا ہے اور کچا ہے، اور اس طرح کی کچے رنگ کو پکا کے کر بیچتے ہیں. کپڑا مضبوط ہے اور تار ہو جائے گا پھٹ کر، لیکن اس کا رنگ نہیں جائے گا. اس طرح کی باتیں جب یقینی طور پر معلوم نہ ہو تو نہ کی جائے. اتنے کا خریدے، اتنے کا خریدے، یہ بھی بعض وقت جھوٹ بولتے ہیں لوگ، تو یہ بھی نہ بولا جائے. ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے سید صاحب کی کہ دکان میں جو بندہ داخل ہوتا ہے یہ اس کا پورا وہ نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھتے ہوں گے نا، جوتے، چپل، گھڑی، کپڑے، ہاتھ میں موبائل، جو دیکھتے ہوں گے، تھوڑے چابی وابی دیکھتے ہوں گے، تو یہ سمجھ جاتے ہوں گے کہ یار یہ اتنے میں تو لے ہی لے گا. اور اگر کوئی بازار ہلکا پھلکا نظر آتا ہوگا تو وہ یار یہ 4 میں نہیں لے گا، یہ تو لگتا ہے 2-2.5 میں تو لے ہی لے گا. تو یوں ہم کو دکاندار نے سمجھا دیا ہے کہ ہم کو دکان میں جانا کیسے ہے. ماشاء اللہ. لیکن ضروری نہیں ہے یہ مطلب جو کپڑے اور یہ روب داب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اندر سے خالی ہو، اور جو غریبڑا نظر آتا ہے یہی کہہ رہا ہوں. آپ بولے ٹھیک ہے آپ کھاتے پیتے لیکن تھوڑے سادے بن کے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ سستا مل جائے. تو بعدوں کا ڈاکٹر پوچھتے ہو تو آپ کماتے کتنا ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ڈاکٹر فیس لیتے وقت آپ سے پوچھ لیتے ہیں کیا کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر کو بھی اس کے حساب سے بعض ڈاکٹر نے مجھے بھی ڈاکٹر نے یہ کہہ کر ایک جگہ فیس لگائی تھی کہ آپ کا کاروبار کیا ہے، کیسے ہے، تو پھر جو کرا کر پھر ہی فیس لگائی تھی. تو یہ اپنا میں ذاتی تجربہ بیان کر رہا ہوں، سنی نہیں ہے. کیا بات ہے. تو یہ ہے کہ اصل میں یہ ہوتا ہوگا کہ یار جیسا بندہ ویسا دام، تو جیسا موقع رونگ نمبر بھی لگتے ہیں اس میں. صحیح کا لگتا ہوگا. میں نے اپنا واقعہ تو پہلے بھی بتایا ہے، گائے والا. جی دوبارہ سنا دو. بقرعید کے دنوں میں بس ایک دھن تھی کہ میں منڈی کا سب سے قیمتی جانور بارگاہ رسالت میں نظر کروں. یہ کیا کہ وہ جانور لیا، دادی کا حصہ، مرحوم دادا جان کا حصہ سب بچ گیا. آخر میں سرکار کا ڈال دو، اچھا اور بچ گیا غوث پاک کا ڈال دو. جن کے ٹکڑے کھا رہے ان کا آخر میں بچا ہوا حصہ کیوں.
सहारा ही इनका। इस तरह मैंने, तो मेरा एक जहन बना, तो बहरहाल वो पैसे तो थे नहीं मेरे पास, तो मैं शायद ये वो उसी का वाक़या ना, तो मैं शहीद मस्जिद इमामत थी मेरी, फजर के बाद मैं रो रहा था बैठा हुआ, और मुझे एकदम वो रिक्कत थी, मैं सरकार के नाम पर ये लोग क्यों करते हैं, बचा खुचा हिस्सा डालते हैं, पहले सरकार का नाम हो और सारा ही सरकार का पूरा जानवर ज़बा हो। अब मैं जेब देखूँ तो मेरे जेब में क्या, तो एक ईसाई भाई दोस्त थे मेरे, वो क्या हो गया, तो मैंने कहा यूँ ये हो गया, वो बोला तो इसमें क्या, मैं दूंगा पैसे, ये लो करके वो उन्होंने मुझे कुछ रकम दी, और वो बहुत पुरानी बात है, मैं तो खुश हो गया, अल्लाह उसका भला करे, उसने तो मेरा दिल बड़ा खुश किया उसने। तो मैं चला गया मंडी 2-4 दोस्तों को लेकर, चलो भाई लाते हैं मंडी का बेहतरीन जानवर। वे गया तो एक जानवर था वो अच्छा लगा, फिर वो जानवर जो था वो उस पर ग्राहक भी लगे हुए थे। ईद का दिन या दूसरा दिन, ईद का शायद दूसरा दिन होगा, वो छांटी तो हो गई थी तकरीबन, तो मैं मतलब एक जानवर जो वही के लोग लगे हुए थे उस पर, अब मैं भी कोशिश करूं हाथ लगाऊं, तो वो जो बेचने वाला मुझे लिफ्ट नहीं कर रहा था कि मेरे कपड़े सादे जैसे मेरे कपड़े आप लोग देखते रहते हैं, तो सादे कपड़े थे, और दूसरे वो पार्टियां लगी हुई थी उसके पीछे। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार गरीबों से भी बात कर लो ना, क्या लिफ्ट ही नहीं करा रहे, खैर इस तरह कुछ बोला, अच्छा बोला क्या मांग रहे हो, तो वो इनके स्टाइल होती है, कान में बोलते हैं, तो कोई इसने स्टाइल किया, तो मैंने बोला 12वीं शरीफ के 12,000 लोग हैं, तो चौंका, फौरन डन कर दिया उसने, फौरन ले लो, क्योंकि दूसरे लोग कम दाम लगा रहे थे उस वक्त के 12,000, आज के हो गए 5-7 लाख का तो होगा वो जानवर, वो तो उसने फौरन डन कर दिया कि ले जाओ पकड़ो, हमने ले लिया। अब वो सारी पार्टियां देखती रह गई कि यार ये आदमी इतना मालदार है यार, सही जेब में निकाल के नोट की गड्डी दे दी कि ले 12,000, तो हम तो लेकर चले आए बहरहाल। तो यूँ फिर वो दूसरे दिन गालिबन या उसी दिन शाम को कब्रिस्तान जा रहे थे, बकरा पीढ़ी वहाँ भी लगती है ना रास्ते में, तो एक आदमी मिल गया, बोला मौलाना, वो पहचान लिया, मौलाना तुम कल वो मंडी में, क्या यार तुमने मतलब कमाल कर दिया, तुम्हारे बाद तुम्हारी मंडी तेज हो गई थी कि भाई लेवाल निकली है, बड़े बड़े खरीदार आ रहे हैं। तो यूं भी होता है, रॉन्ग नंबर भी लगता है कि बाज़ बात ये कि फटीचर किस्म का गरीब आदमी लगता है, तो मैं तो मालदार बन के गया था, इससे पहले गरीब था, लेकिन अब तो जेब में मेरा माल था ना। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। SMS के ज़रिए एक सवाल मौसूल हुआ है। सवाल ये कर रहे हैं कि सईदी आपको देखा है माशाअल्लाह, आप जब कोई किताब पढ़ते हैं, तहरीर पढ़ते हैं, तो चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस उम्र में लोगों को देखा है कि नॉर्मली पढ़ने के लिए चश्मा साथ रखते हैं, तो इसका क्या राज है? रखा ना मैंने भी चश्मा, इसको चश्मा ही बोलते हैं ना। जी। और बोलो। किताब पढ़ते हुए शायद नोट किया होगा कि आप बगैर चश्मा लगाए भी आप किताब पढ़ लेते हैं। किसी हद तक तो पढ़ ही लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। ये कह सकते हैं कि आम तौर पे ना अब तो बच्चों की नज़रें भी कमज़ोर हो गई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़र बस है, उम्र के हिसाब से मेरी नज़र मुनासिब है, इतनी कमज़ोर नहीं जितनी ज़्यादातर लोगों की खासकर इन उम्रों में शायद हो जाती है। हालांकि मेरा तो काम लिखने पढ़ने का भी है, सोशल मीडिया भी है, ये चीज़ें भी, तो यह नज़रों को तो कमज़ोर करती है चीज़ें। अल्लाह की रहमत है कि वो कोई ऐसा हिसार बना हुआ है, क्या है, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। मेरा आज से नहीं, मेरा बहुत पुराना अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बिलखुसूस अजान में सुनता हूँ तो ये करता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे तो उसने नज़र इसकी बरकत है कि मेरी नज़र को हिसार बना हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। अल्लाह करे चलती रहे, कुछ पता नहीं है कल क्या होगा, अभी क्या होगा। आदमी बैठे बैठे नूर चला जाता है। अल्लाह पाक नूर मुस्तफ़ा का सदका मुझे नसीब करे कि मेरी ये नज़रें दीन की खिदमत के लिए
بس کام کرتی رہو، لکھنا پڑھنا سب ختم ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ یہ میں الحمدللہ نکلا، ہم تو ہمارے تو گھروں میں بچپن سے ہم لوگ سنی ہیں، شروع سے سنی ہے، اور سنیوں میں یہ انگوٹھے چومنے کا سلسلہ ہے، اور بچے بچے کو ہمارے یہاں سکھایا جاتا ہے انگوٹھے چومنے کا۔ بچہ بچہ چومتا ہے کہوں یا تھا کہوں، کیا کہوں، ہے تھا بکثرت، تو آپ کو ثابت کرتے ہوئے دیر لگے گی، بہت دیر لگ جائے گی، رات نکل جائے گی ساری، کہاں چومتے۔ میں اگر بولوں نا کہ یہ موبائل دے دوں گا، سچی بولو کہ آج ساری اذانوں میں انگوٹھے چومے تو موبائل شاید میرا کہیں نہیں جاتا، واقعی نہیں چومتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، یہ ابھی بولا تو بھی کتنوں نے چوما، تو نہیں چومتے، انگوٹھے نہیں چومتے، سچی بات ہے۔ 5 نمازیں آج 5 اذانیں، یہ معتکف نہیں نا ہے کوئی ایسا ویسے کہ جس نے 5 اذانوں میں انگوٹھے چومے ہوں، جاگتے میں تو نہیں چومے ہوں گے، شاید نیند میں ہوں گے، ویسے جنرلی نہیں چومتے، کچھ چومتے، کچھ چومتے، لیکن ایک تعداد ہے جو نہیں چومتا۔ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یا تو یہ میرا خیال ہے نگران شورا نے کوئی فضائل وغیرہ بیان کیے، انگوٹھے چومنے کیے ہے نا، اس کے بعد سے چومتے ہوں گے۔ یہ تو آپ کا کمال ہے یار، انگوٹھے چوموا دیے اس قوم کو، نہیں میں جنرلی اب چھوڑ دیا ہے، پہلے بہت چومتے تھے اور اس پر تو بڑی بحثیں ہوتی تھی، اب بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، چومتا ہی نہیں جنرلی، مطلب خود میں نے نوٹ کا پورے مجمع میں آپ لوگوں کو دیکھا نہیں چومتے، اب کچھ یوں دیکھا کہ آگے آگے کچھ نظر آتے ہیں چومنے والے، لیکن ابھی اتنے سارے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، سودا آج ہی ہو سکتا ہے یا آج یا کل کوئی فضائل اس کے کل انہی دنوں میں ہوئے ہیں کچھ فضائل بیان ہوئے، الحمدللہ ماشاءاللہ، نہیں تو فضائل تو واقعی اس کے کافی ہیں، اور اس انشاءاللہ اگر یہ انگوٹھے پابندی سے ہم چومتے رہے، ہماری نظریں جائیں گی نہیں، چشمے ہوں گے تو اتر جائیں گے۔ ایک دور میرے اوپر گزرا ہے، چشمے لگانے شروع کر دیے تھے میں نے، پھر میں نے سائڈ میں رکھ دیا، نہیں یار آپ کے بھی اتر گئے چشمے، اچھا انگوٹھے چومنے سے یا پتا کیسے چلا، ایک حسن زن دم کروایا تھا کسی سے، ماشاءاللہ۔ تو یہ کہ یہ چومتے رہیں گے تو انشاءاللہ انگوٹھے آپ کے مطلب ہے کہ وہ آنکھوں کا نور سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ انگوٹھے چومنا یہ اتنا پرانا ہے، سب سے پہلے کس نے چوما تھا پتا ہے کسی کو؟ پتا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے، اللہ یہ بتایا نہیں، پڑھا ہوگا، اس دن یہ بھی بات ہوئی تھی، بات ہوئی تھی سب سے پہلے کس نے چومے تھے؟ انگوٹھے چومنے میں کس کی یاد آتی ہے؟ سب سے پہلے چلو کوئی بول تو پڑھو، حضرت ابوبکر صدیق، جی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اور نور مصطفیٰ کو چوما تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے صدقے ابھی تک یہ سنیت نسبت تعظیم مصطفیٰ، سارے نبی تعظیم مصطفیٰ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایک تعظیم ہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، انگوٹھے چومنا، قرآن کریم ہم چومتے ہیں تعظیم کی نیت سے چومتے ہیں، انڈر تعظیم کی وجہ سے چومتے ہیں، ورنہ ہر کتاب کو ہم نہیں چومتے، قرآن کریم کو ہم چومتے ہیں، اور ان میں بعض صحابہ کرام بھی چومتے تھے، جن کا روایتوں میں کہ فاروق اعظم چومتے تھے، ہے نا، قرآن کریم عثمان غنی چومتے تھے رضی اللہ عنہما۔ تو پھر قرآن کریم چومنے میں کوئی وسوسہ نہیں آتا، انگوٹھے چومنے میں بعضوں کو وسوسہ آتا ہے، تو بہرحال بھول ہے، آنا نہیں چاہیے۔ روح البیان کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا ابن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار 10 محرم شریف کو خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد نبوی میں ایک ستون کے قریب تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر
بیٹھے تھے. مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی, اور جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر, جو شخص ایسا کرے جو تم نے کیا, اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, یہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, اور یہ ہے اذان کے لیے, یہ فضیلت جو بیان ہوئی ہے یہ اذان کی ہے, لیکن یہ کہ اس کے علاوہ انگوٹھے چومنے کی ممانعت تو نہیں ہے. تعظیماً چوم تو سکتے ہیں جب بھی نامی اس میں گرامی لیا جائے میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم. اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا. یہ تو ہر اذان 5 اذانوں میں چانس تو ہے یار, توجہ کی بات ہے. اور سب کے سب یہ ذہن بنا لو, انگوٹھا تو چومنا انشاءاللہ. آپ انگوٹھے چومو گے, آپ کو مطلب یہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آ کے سمجھانا شروع کر دے کہ یہ مت کرو, تو پھر آپ نے کہا اب انشاءاللہ زیادہ چوموں گا. نام مصطفیٰ چوم رہا ہوں نا یار, اپنے باپ کا نام تھوڑی چوم رہا ہوں. سرکار کی تعظیم تو اب جتنا کوئی منع کرے گا ہم زیادہ کریں گے. تو انشاءاللہ الکریم تو اب یہ طے ہوا جتنا ممکن ہو کوئی وجہ نہ ہو تو انگوٹھے چومنے میں مطلب سستی نہیں کرنی ہے. آیت کریمہ, اچھا جی ماشاءاللہ, پہلے آپ بیان فرما لیں. آپ بولو. آیت کریمہ جب پڑھی جاتی ہے فاتحہ وغیرہ کے اندر, ما کان محمد, وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے, تو جب بیٹھ کر ہم آیت کریمہ سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اذان خطبہ, تلاوت اور نماز, 4 مقامات پر انگوٹھے نہیں چومنے. یہ فتح رضویہ شریف میں. جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا اشتیاق ہوا, تو اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ وہ آپ کے صلب میں ہے, یعنی آپ کی پیٹھ میں تشریف فرمائے. اور یعنی وہ پیٹھ میں ہونا, جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پیٹھ میں ہونا کس کو کہتے ہیں. تو صلب سے پھر وہ ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے. تو وہ آپ کے صلب میں, اور آخری زمانے میں ظہور فرمائیں گے, ظاہر ہوں گے. پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ, سیدھے ہاتھ کی کلمے کی انگلی میں نور محمدی چمکایا, تو اس نور نے اللہ پاک کی تسبیح پڑھی, سبحان اللہ وغیرہ پڑھا. اسی لیے اس انگلی کا نام کلمے کی انگلی ہوا. اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال محمدی کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں مثل آئینہ, آئینے کی طرح ظاہر فرمایا. تو آپ علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر پھیرا. بس یہ سنت, یعنی یہ طریقہ آپ کی اولاد میں جاری ہوئی. سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اذان میں میرا نام سنے اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو ایسا شخص کبھی اندھا نہ ہوگا. صلو علی الحبیب. حوالہ تفسیر روح البیان, سورۃ الاحزاب, آیت نمبر 56, جلد 7, صفحہ نمبر 229. یہ ہے کہ اندھا بھی نہ ہوگا
اور सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में गुनाह माफ कर दिए जाएंगे सारे। अल्लामा दाइलमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के आंखों पर अंगूठे लगाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरे इस प्यारे दोस्त की तरह करेगा मेरी शफाअत उसके लिए हलाल हो गई। हवाला अल मकासिदुल हसना लिस्सखावी, हज़रत अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, इनकी किताबें अल मकासिदुल हसना, जिन्होंने दुरूद शरीफ की फजीलत की भी किताब लिखी है। अच्छा, कश्फुल खिफा ये हवाले हैं इसके। इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं हज़रत सैयदना खिज़्र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुअज्जिन से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर कहे मरहबन बि हबीबी व कुर्रतु ऐनी मुहम्मद इब्नु अब्दिल्लाह, फिर दोनों अंगूठे चूमकर आंखों पर रखे तो उसकी आंखें कभी ना दुखेंगी। तो माशाअल्लाह आंखों का इलाज भी है, इसमें हवाले भी मौजूद हैं। तो ये मतलब फैज़ान सिद्दीक़ अकबर किताब है मकतबतुल मदीना की, उसमें से मैं आपको पेश कर रहा हूँ। तो इसके 182 नंबर सफ़ा से ये फ़ज़ाइल शुरू हुए हैं और चल रहे हैं। तो और भी कई रिवायतें इसमें लिखी हुई है माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह अब ये कि आप भी चूमेंगे, नाजरीन भी चूमेंगे, नाज़रात भी चूमेंगी इंशाअल्लाह। इससे बहनों को भी फजीलत हासिल करनी चाहिए और अपने बच्चे को सिखाया जाए। देखो हमारे अपने बच्चे तो हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे मेरे आते हैं तो ये इनमें से बात चूम रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो है ये, लेकिन जनरली अब कम हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ, कम हो गया। आज से फिर इंशाअल्लाह उरूज शैतान की शामत, ये क्या हो गया, ये ताज़ीम रसूल से बड़ा चिढ़ता है, समझे, वो चिढ़ाते रहेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुनेद चूमते हैं उसे अंगूठा, आई अपने हिसाब से, बच्चे तो इसे, बड़े भी क्या करते प्रॉपर थोड़ी सब चूमते हैं। यानी तरीका ये कि जैसे मुअज्जिन जब पहली बार अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे, ये कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। जब दोबारा ये कहे तो अब कहें कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आपसे मेरी आंखों की ठंडक है। और हर बार अंगूठों के नाखून आंखों से लगाए, आखिर में कहे अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समइ वल बसर, अल्लाह मेरी आँख सुनने और देखने की कुव्वत मुझे नफ़ा अता फरमा, कुव्वत से मुझे, अल्लाह पाक मेरी सुनने और देखने की कुव्वत से मुझे नफ़ा अता फरमा। जो ऐसा करे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने पीछे पीछे जन्नत पे ले जाएंगे। ये रद्दुल मोहतार, इसको शामी भी कहते हैं, फतावा शामी, और ये वो फ़िक़्ह है, हनफी की किताब है कि जो सारे के सारे इसको इस्तेमाल करते हैं। अंगूठे नहीं चूमेंगे, हम चूमेंगे तो आंखें निकालेंगे, लेकिन ऐसे लोग भी ये रखते हैं रद्दुल मोहतार। यह हकीकत है, तमाम दारुल इफ्ता जो हनफियों के ना, उसकी ये ज़रूरी किताब है रद्दुल मोहतार, उसके हवाले से ये है। और अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समइ वल बसर, मैं मतलब बताना भूल गया था, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मेरा अमल है। कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समइ वल बसर, ये पढ़ता हूँ मैं उस वक्त ज़हन में। तो ये भी पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो ऐसा करे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने पीछे पीछे जन्नत में ले जाएंगे। और ये शेर तो हम पढ़ते सुनते हैं, बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे हम उठाते जाएंगे। चैनी ये जो है अल्लामा इब्न अब्दीन शामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बलैरी रहमतुल्लाहि तआला से पहले के हैं। जी हाँ, पहले के, आला हज़रत से पहले के हज़रत शामी, जी
रद्दुल मोहतार वाले अरबी की किताब है, उर्दू तर्जमा भी पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, मुश्किल है, हुआ है उर्दू तो अच्छा। इसके तो हैं कई जिल्द हैं, वैसे शायद 11 जिल्दें, शायद अलग अलग मताबे की अलग अलग जिल्दें। ज़ख़ीम किताब है और फ़िक़्ह हनफ़ी की मोतबर किताब, और इससे मतलब फतवे तैयार होते हैं। इसमें यह भी मान लेना चाहिए, ये अंगूठे चूमो और झूमो और बुढ़े होकर भी अपनी आंखें सलामत देखो इंशाअल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए। नजर ऊंट को देग में और बंदे को कब्र में गाड़ देती है, नजर खतरनाक होती है। तो कहिए माशा अल्लाह। जो नाम मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, जो नाम मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी पहन ले प्यार जोड़ का बदन में ला नहीं होता। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह जिनका तज़किरा था रद्दुल मोहतार का, तो 1252 सिने हिजरी में आपकी वफ़ात हुई है। यानी अभी चल रहा है 15वीं सदी 1446, तो 1252 तकरीबन 200 साल पुराने बुजुर्ग है ये। हाँ, ये बात आला हज़रत का इसलिए आपने फरमाया कि आला हज़रत पर लोग समझते कि इन्होंने ही सारी नई नई चीज़ें ईजाद की हैं, तो ऐसा नहीं है, सारी पुरानी किताबों में लिखा हुआ है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने अपनी तरफ से थोड़ी ईजाद की है, पुरानी किताबों से लेकर हम तक पहुँचाया है उर्दू में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो ये मुस्तहब, ये है मुस्तहब, कोई चूमता नहीं है, गुनाहगार नहीं है। जो मना करता है वो गुनाहगार है, कि एक जायज़ काम को मना करता है, इसको क्या राइट है, क्यों मना करता है? नेकी से रोकने वाला हुआ ही है, और नेकी से रोकने वालों के लिए फिर कुरान की वईद मन्नाइद लिल खैर, ये वलीद बिन मुगीरा की सिफत थी कि जो मतलब 10 बुराइयाँ इसकी कुरान ने बयान की, क्योंकि इसने माअज़ल्लाह सरकार की बुराइयाँ की थी। तो सरकार में तो कोई बुराई है नहीं, इसकी जो बुराइयाँ थी कुरान ने इसको पेश कर दिया, इसके कारनामे जाहिर कर दिए। तो इसमें एक ये था मन्नाइद लिल खैर, भलाई से बड़ा रोकने वाला, रोकने वाला नहीं, बड़ा रोकने वाला, बहुत रोकने वाला। तो ये भलाई से रोकता था। वलीद बिन मुगीरा काफिर था, तो ये सिफत बाज़ों में होती है, तो ये मुस्तहब्बत से रोकते हैं। अभी ये जैसे अंगूठे चूमना, इससे रुकावटें बाज़ लोग खड़ी करते हैं, इनको नहीं करना चाहिए, वसवसे हैं, इनकी गलत फहमियाँ हैं। रमज़ान में सजावट का हमने कहा ना, अब चूँकि हमने कहा, अब हम लोग कह रहे हैं ना, हो सकता है अभी तक तो कोई सुना नहीं है कि किसी ने इस पर कोई बात की हो, मुझ तक नहीं पता चला, हो सकता है ना ही करे, मैं जश्न विलादत पता नहीं क्या हो जाता है, इस पे मना करते हैं। ये भी ज़रा बुराई अच्छाई से रोकने की ही बात है कि जिस काम से शरीयत ने मना नहीं किया, इसको हो आ रही हो, आप कौन है रोकने वाले? तो ना करें, ठीक है, सजावट नहीं करनी है, नहीं करनी, नहीं की, बुरा ना समझे इसको, जो करता है उसको गलत ना समझे, कोई मसला ही नहीं है। अब आप भी जैसे रमज़ान शरीफ की सजावट बेशुमार लोगों ने नहीं की, तो इसको हम बुरा थोड़ी कहते हैं, ना वो इसको बुरा कहते हैं। अभी तक तो मैंने सुना नहीं कि किसी ने इस पर कोई इख्तलाफ किया हो कि ये अब क्या मुहिम चली है सजावटों की, ये तो ऐसी चली है कि अब तो अल्लाह करेगा रुकेगी नहीं। आइंदा तो हो सकता है कि बाज़ अल्लाह के दुल्हन की तरह
آپ کو سجے ہوئے نظر آئیں گے. باقی ابھی میں تو ابھی سے کہتا ہوں ٹائم ابھی ہے, ابھی 9ویں رات ہے, 20 دن پڑے آپ کے پاس, 21 دن پڑے, ابھی بھی تھوڑا سجاوٹ کرو. اب تو مطلب یہ نا کہ میں نے کچھ بولا ہے, اب تو آپ کو زیادہ مطلب لاج رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ رمضان کریم میں ایسی سجاوٹ کریں گے کہ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی, غیر مسلم دیکھ کر رمضان شریف کی ان کے اندر ہیبت طاری ہو جائے گی, ہو سکتا ہے اسلام کے قریب آ جائے انشاءاللہ. تو اب خوب سجاوٹ کریں اپنے مکانات کی, اپنی عمارات کی اور اپنی گلیوں کی, مگر اس کے لیے چندے نہیں کرنے, یا مطلب اپنی جیب سے جو کر سکتا ہے وہ کرے. ہم اس کی چندے کی اس لیے ترغیب نہیں کرتے کہ اربوں روپے خرچہ دعوت اسلامی کا ہے, یہ پیسے اس میں چندے میں آپ لگ جاؤ گے تو یہ جامعات المدینہ, یہ مدارس المدینہ, علماء پروڈکشن, حافظ پروڈکشن, جو آج سینکڑوں بلکہ ہو سکتا ہے ہزاروں حافظ مسجدیں سنبھالے ہوئے ہوں, نمازیں پڑھا رہے ہوں, تو ان کا پروڈکشن کون کرے گا؟ اس کے لیے پیسے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. اور بھی دیگر دعوت اسلامی کے کئی کام ہیں جن میں بغیر پیسوں کے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ مدنی چینل سارے کا مفت تھوڑی چلتا ہے, یہ تو پیسے پیتا ہے, اتنا خرچہ ہے. یہ بھی ایک الیکٹرانک مبلغ ہے نا, تو دنیا بھر میں یہ دین پہنچا رہا ہے, تو اس کے پیسے تو لگتے ہیں نا. مفت میں تو پتہ نہیں کتنے تو ہمارے مطلب پاس اس کے کام کرنے والے ہیں, پورا ایک نظام بنا ہوا ہے الحمدللہ. یہ سب کو تنخواہ, اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی سب کا پیٹ مانگتا ہے اور دینا بھی انڈرسٹوڈ ہے, شرن جرم بھی نہیں ہے. کتنی مسجدیں, ہزاروں یا ہزار مسجدیں, کتنی مسجدیں دعوت اسلامی نے بنائی, تو پیسہ تو چاہیے نا اس کے لیے. تو اس لیے وہ اپنے پلے سے, یہ الگ بات ہے کہ 2-3 دوست ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہے, اور انہوں نے مل کر کچھ گلی سجا دی. 2-3 تاجر ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں, باقاعدہ چندہ نہ کریں کہ یار اتنے میں نکالتا ہوں, ہاں بھائی اتنے یار تم دے دو نا, اپنے مل کے کر لیتے ہیں. تو یہ 2 آدمی 3 آدمی, اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ باقاعدہ کوئی چندے کی مہم چلی. چندہ مہم نہیں, آپس میں مل کے بس گلیاں سجائیں, محلے سجائیں, اور ایسا رمضان کریم کا دبدبا بچوں کے بھی دلوں میں بیٹھ جائے کہ کچھ ہے یہ مہینہ, کچھ ہے, کچھ نہیں بہت کچھ ہے یہ مہینہ الحمدللہ. حضور آپ کو UK کی آواز سناتا ہوں, UK سے آئی ہوئی آواز, چلائیے. ڈاکٹر زیرک قطاری UK کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں. الحمدللہ عز و جل, اسلام اس وقت دنیا کا سب سے تیزی کے ساتھ بڑھنے والا دین ہے, اور ہر سال لاکھوں خوش نصیب ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں. مسلم ممالک میں تو شاعر اسلام کو عقیدت اور احترام سے منایا ہی جاتا ہے, لیکن اب تو کئی غیر مسلم ممالک میں بھی شاعر اسلام کو حکومتی سطح پر عقیدت اور احترام سے منایا جانے لگا ہے. اس کی ایک مثال UK ہے, جہاں پر کئی شہروں میں میلاد شریف کے موقع پر حکومتی عمارتوں کو بھی خصوصی طور پر سبز لائٹوں سے روشن کیا جاتا ہے. اسی طرح رمضان المبارک میں بھی حکومتی سطح پر چراغاں کا اہتمام کیا جاتا ہے, بشرطے کہ یہ ابھی کم شہروں پر ہے, لیکن اس کا آغاز ہو چکا ہے. جیسے لیسٹر شہر کی لوکل گورنمنٹ ہر سال آمد رمضان پر لائٹوں اور جھنڈیوں کو مخصوص گلیوں میں سجاتی ہے. یہ لائٹیں اور جھنڈیاں رمضان المبارک کے پورے مہینے میں سجی رہتی ہیں, اور عید الفطر کے بعد ہی ان کو اتارا جاتا ہے. دعوت اسلامی کی ماحول کی برکت اور نگران شورا کی ترغیب کی برکت سے پچھلے چند سالوں سے میلاد شریف کی سجاوٹ اور چراغاں میں اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ دیکھ کر دل باغ مدینہ ہو جاتا. گھر تو گھر بل بورڈز اور مختلف قسم کی ٹرانسپورٹ کے ذریعے بھی دھوم دھام سے ماہ میلاد کا پیغام ہر ایک تک پہنچانے کی کوشش جاری ہے. رمضان المبارک میں عموماً اندرونی طور پر ہی گھروں کو سجایا جاتا ہے, لیکن انشاءاللہ عز و جل اب امیر اہل سنت کی ترغیب پر بیرونی سجاوٹ سے بھی عشاقان رمضان کے گھر ایک دیدنی منظر پیش کریں گے. ماشاءاللہ انشاءاللہ دیدنی منظر پیش کرنا ہے. اپنی عمارتیں باہر سے بھی سجانی ہے, اندر سے بھلے سجاتے ہیں, باہر سے بھی سجائیں. اور گلی, چھوٹی چھوٹی گلیاں گھر کے پاس ہوتی ہیں, گھر کے پاس کچھ تھوڑی سی بتیاں, لیکن بمبو نہیں گاڑنے, ستون نہیں گاڑنے جس سے راستے بند ہو, کسی کو تکلیف ہو. چوری نہیں کرنی, بجلی چوری گناہ ہے, جو بھی اس کا بل پیمنٹ کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ رات کو جب تک چہل پہل ہے اس وقت تک روشنی رکھنی ہے. جب چہل پہل موقوف ہو جائے, رک جائے,
सन्नाटे हो गए, कोई निकलता नहीं, तो ये बत्तियां बुझानी भी है, फिर नहीं कि ऐसे इसराफ में चला जाए। घर में भी जब लोग सो गए तो अब इसका बत्तियों का जलना चेमानी। अब ये जो नॉर्मली कोई बल्ब अगर आप रखते हैं घर में आने जाने वालों की सहूलत के लिए, बस वही जो है ये सारे इजाफी जो रोशनियाँ हैं ये ख़त्म करते हैं। और जब आप लोग जाग रहे हैं, से दिल मसरूर हो रहे हैं, तो उस वक्त तक भले ही जलते रहे, फ़ौरन फिर जब एक भी फ़र्द ना रहे, सभी सो जाए, तो आप बंद कर देना है। जैसे जश्न विलादत में हम तरगीब दिलाते हैं बंद करने की, तो यहाँ भी यही करना है हमें। और नियत करनी है कि हम माह रमज़ान की ताज़ीम के लिए ये रोशनी कर रहे हैं, माह रमज़ान की खुशी मना रहे हैं, इसकी ताज़ीम के लिए रोशनी कर, तो सवाब मिलेगा ताज़ीम की नियत करेंगे तो। अभी तक कोई ऐसी मतलब आ जाए ना खुशखबरी कि भाई हमने गली सजानी है, इंशाअल्लाह हम आपको सजाकर इसकी वीडियो भेजेंगे मदनी चैनल के लिए, तो मज़ा आ जाएगा, कोई पैगाम आ जाएगा तो। और इमारतें भी सजानी है इंशाअल्लाह। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज का वजीफा मुराद पूरी हो या रहमानो 11 बार, अव्वल आखिर एक दुरूद शरीफ। फर्ज या नफल रोज़ा खोलते वक्त सूरज गुरूब होने से मामूली वक्त पहले पेशानी पर हाथ रखकर पढ़ लीजिए, और वक्त होने पर अब इफ्तार कर लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम दिल की मुराद पूरी होगी। नीचे एक शेर भी लिखा है, इस खुशी में के माह रमजान है, वाह क्या बात माह रमजान की, इस खुशी में के माह रमजान है, आशिकों ने किया चरा है, मरहबा क्या घरों को चमकाया, वाह क्या बात माह रमज़ान की, वाह क्या बात माह रमज़ान की। मदनी चैनल के नाज़रीन, कल 10 रमज़ान मुबारक को मदनी चैनल को 17 साल मुकम्मल हो जाएंगे। मदनी चैनल के ज़रिए किस किस को क्या क्या बरकतें मिली, आइए आपको एक मदनी बहार दिखाते हैं। नाम मोहम्मद अकबर अटारिया, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं रोज़ दुकान पे मदनी चैनल देखता हूँ और मदनी चैनल के ज़रिए ही मैं हज़रत अमीर अहले सुन्नत का मुरीद हुआ और सर पे इमामा सजाया। माशाल्लाह मदनी चैनल बहुत अच्छा चैनल है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाउद्दीन अत्तारी इस्लामाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। मैंने 2014 में मदनी चैनल लगाया और इसकी बरकत से बाकी तमाम चैनल बंद हो गए, और अब मेरी 2 बेटियां दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना से दर्स निज़ामी मुकम्मल कर चुकी हैं और एक बेटी और बेटा दर्स निज़ामी कर रहे हैं। मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बेसाब मग़फ़िरत की दुआ कर दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। घर का माहौल बहुत कह लें कि ख़राब था, जिसकी वजह से जो है ना घर में घरेलू मामलात काफ़ी बिगड़े हुए थे। घर में क्योंकि LCD वगैरह टीवी वगैरह था, तो जिसकी वजह से मदनी चैनल देखकर सबसे पहले वालिदा ने देखा, वालिदा ने देख के फिर उसके बाद वालिदा को बहुत अच्छा लगा, दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अगर दादा अबू की बात करें तो दादा अबू भी जब बैठे होते थे तो वो ही यही बात करते थे, वो मदनी वाला चैनल लगाएं, वो मदनी वाला चैनल लगाएं, वो हरियों पगों वाला चैनल लगाएं। फिर वालिदा जब भी इस्लामी भाइयों को देखती थी, हरे इमामे उन्होंने पहने होते थे, ख़ुद भी दुरूद पाक पढ़ती थी, तो फिर इल्तिजा करती थी अल्लाह पाक की बारगाह में, काश मेरे भी बच्चे इसी माहौल में आ जाएं। स्टूडेंट की लाइफ में थे, पेंट शर्ट पहनी थी और कहने के ना दाढ़ी थी ना इमामा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल एक दिन ऐसा हुआ कि निगरानी शुरा का बयान था
اور بری جو ہے شب برات کی اجتماع تھا تو وہ لائیو چل رہا تھا، تو دادا ابو سارے گھر والے دیکھ کر بیٹھے تھے، تو دیکھتے دیکھتے جو ہے نا والدہ بھی رو پڑی، دادا ابو رو پڑے، تو پھر وہاں سے مجھے جو ہے نا الحمدللہ ترغیب ملی، جذبہ ملا، جس کی وجہ سے میں الحمدللہ کہنے کہ پھر قافلے میں سفر کیا، قافلے میں سفر کرتے کرتے پھر الحمدللہ 12 ماہ بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جامعۃ المدینہ وہ بھی ماشاءاللہ سٹارٹ، اور اس کے بعد الحمدللہ بڑا بھائی جو ہے اس نے بھی مدنی چینل دیکھ کر ہی 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کے بعد سر پہ امامہ سجا لیا اس نے، تو سارے محلے والے دوست احباب دیکھ کے کہ یہ اس کو ہو کیا گیا، لیکن گھر والے خوش تھے ماشاءاللہ۔ اگر میری سسٹر ہے جو ہے وہ بھی الحمدللہ نیک اعمال کی عامل بن گئی مدنی چینل کی وجہ سے۔ الحمدللہ مدنی چینل لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ میں آپ کو یہ اس کلام کا بتاؤں، ابھی تو یہ اس کلام کا یہ شعر کیا تھا؟ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ یہ اس وقت کا کلام ہے جب مدنی چینل نہیں آیا تھا۔ یہیں فیضان مدینہ پیچھے امیر سنت کمرے کے باہر ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور مدنی چینل کی بھی پرمیشن کی باتیں چل رہی تھیں کہ مدنی چینل کی پرمیشن لینی ہے، اور امیر سنت کو درخواست کی تھی کہ مدنی چینل پر کلام لکھیں کہ مدنی چینل۔ تو یہ کلام ایسا تھا کہ پورا کلام جو ہے نا یہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل کا اصول بن گیا، کانسٹیٹیوشن بن گیا کہ یہ ہے مدنی چینل۔ تو مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، اور مدنی چینل سنتوں کی لے آیا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ یہ اس پورے کلام کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ابھی مدنی چینل آیا نہیں تھا، مگر مدنی چینل کیسے آئے گا، اور یہ کیا لائے گا، اور یہ کیسے لائے گا، اور یہ کس طرح لائے گا، یہ سارے اس کلام کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہو نہ پیار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہو نہ پیار، مدنی چینل لایا، مدنی چینل لایا، مدنی چینل لایا، مدنی چینل لایا، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا۔ جاری رہے گا مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے کسی فیملی ممبر میں مدنی چینل کے ذریعے کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے یا کوئی مدنی بہار ہے، تو وہ آپ کو نمبر مدنی چینل کی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے 0308262600۔ اس واٹس ایپ نمبر پر آپ ویڈیو ریکارڈ کر کے یا آڈیو کی صورت میں ہمیں بھیج دیجئے، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کی مدنی بہار مدنی چینل پر دکھائی جاتی رہے گی۔ ضروری نہیں ہے دکھائی جائے، بعض اور آواز درست نہیں ہوتی، مناظر درست نہیں ہوتے، بعض بات ایسی گفتگو ہوتی ہے جو چلانی درست نہیں ہوتی، تو آپ بھیج دیں۔ اگر مدنی چینل کے جو معیار ہے جس کا یہ اس پر پوری اترے گی تو یہ چلائیں گے، اس کو ایڈٹ کر کے اس کو نوک پلک سنوار کے انشاءاللہ۔ انہیں یہ نہیں کہ جس نے بھیجا اس کی چل گئی، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ہر معاملے میں جو بھی سوال آپ بھیجتے ہیں اس کے بھی یہی صورت ہے کہ یہ چلانا ان کی ثوابدید پر ہے کہ یہ بعض اوقات آواز میں گھرگھراہٹی اور کیا کیا ہوتا ہے، بعض اوقات بولنے میں احتیاط نہیں ہوتی کہ جیسے ہم بول رہے ہیں اب یہ بول رہے ہیں
اور داڑھی سے ٹکرائے گا نا تو گھرگھراہٹی آئے گی. کئی بار آپ نے دیکھا ہو صوتی پیغام میں اپنے ماحول کے عیسائی بھائیوں کی آواز میں گھرگھراہٹی ہوتی ہے. ایک یہ ہے کبھی پنکھا چل رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے, کبھی اے سی ہوتا ہے, اے سی بھی بعض اوقات دمال ڈال رہا ہوتا ہے, اس کی بھی آوازیں ہوتی ہے. تو یوں مطلب پرسکون جگہ پر تھوڑا فاصلے پر داڑھی نہ ٹکرائے, لباس نہ ٹکرائے, اس احتیاط سے اگر ہوگا اور آواز صاف ہوگی. کمرہ بند کر کے کرنے سے آواز بہت کوالٹی بن جاتی ہے. اس کے لگانے کے مائک بھی آتے ہیں, یہ بھی لگاتے ہیں. تو جتنی آواز صاف ہوگی اتنا مطلب یہ کہ اور نپی تلی ہوگی تو انشاءاللہ یہ لوگ چلائیں گے. تو آپ بھیج دیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور نہ چلے تو گلا شکوہ نہیں, ایڈوانس میں معذرت. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. آپ پڑھیں گے دعا, کل بولا تھا یاد کر کے آنا, بھول گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت فیضان رمضان میں یہ حدیث پاک لکھتے ہیں کہ روزے دار کی دعا قبول, اس کا عمل مقبول ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہم اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلم رمضان لی وسلمہ منی. وسلمہ منی. صلو علی الحبیب. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا, اب بھلے نا پڑھی گری نا, مجھے خوشی تھی. اب یاد بھی ہو جائے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. رمضان میں اترا ہے قرآن, واہ کیا بات ماہ رمضان کی, یہ ہے 11 مہینوں کا سلطان. واہ کیا بات ماہ رمضان کی, مرحبا 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 یہ رمضان, واہ کیا بات ماہ رمضان کی. حدیث نبوی ہے ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں خوشادگی کرو, کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے. الحمدللہ پاپا جان, ہم نے اپنی رمضان کی ڈیکوریشن کر لی. وقت سحری کا ہو گیا, جاگو ماہ رمضان کے فرض ہیں روزے, ایک بھی تم نہ چھوڑنا, جاگو. رمضان مرحبا رمضان مرحبا. پوری فیملی کے لیے دعا کر دو کہ ہم مدینہ سے جائیں. آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ امام صاحب. امام صاحب بن کے کیا کریں گے؟ تراویح پڑھاؤں گا, مسجد جاؤں گا. آپ کو کون سا مہینہ اچھا لگتا ہے؟ رمضان شریف. حضرت صدیق بھی, حضرت عثمان بھی. میرا نام جنت ہے, میری عمر 4 سال ہے. آج میرا پہلا روزہ ہے. دادی بابا جان, آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. کیا بات ہے, پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان بچوں کو بام العالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور اپنے ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام محمد ذیشان ہے اور اہل سنت سے میرا یہ ایک سوال ہے کہ میں شاپ پہ ہوتا ہوں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بھول چوک میں جو ہے نا ہمیں حساب کتاب کا فرق ہو جاتا ہے، یعنی کہ میں کسی کسٹمر سے زیادہ لے لیا حساب کتاب میں، جیسے ٹوٹل میں مجھ سے مسٹیک ہو گیا، تو اس کے لیے صحیح کیا ہوگا، میرے کو اس چیز کی رہنمائی کر دیجیے گا۔ جو طے ہونے کے بعد جو زائد رقم اس کی طرف سے آ گئی ظاہر تو اس کو دینی ہی آئے گی، یہ نہیں کہ مطلب اس نے خود دی ہے، میں نے تھوڑی مانگی ہے، یہ نہیں، اس کو دینی پڑے گی۔ بول میں بیچارے نے دے دی ہے تو اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور جب یہ مل جائے تو اس کو اس کی رقم دے دی جائے۔ اب ملنے ہی نہیں، اگر امید ہی نہ رہے ملنے کی، تو اب یہ کہ اس کو خیرات کر دے، کسی حقدار کو دے دے، غریب مسکین کو دے دے، اور جب وہ بندہ مل جائے کہ بھائی میں نے اس دن اتنی رقم آپ کو زیادہ دے دی تھی، حساب میں نے کیا تو پتہ چلا، تو اب آپ کو اعتراف کرنا ہے کہ ہاں میں نے تو اس کو پھر یاد نہیں تھا، مجھے ڈھونڈ نہیں سکا، آپ کو میں رائے خدا میں دے دی ہے، اگر تم چاہو تو اس کو باقی رکھو جو میں نے دیا، ثواب پر ہاتھ رکھو، یا چاہو تو پھر یہ لو، اب دینی تو آئے گی آپ کو، اگر وہ مانگتا ہے مجھے رقم تو دینی پڑے گی، بھلے آپ نے رائے خدا میں خرچ کر دی، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ شریعت پر حکم کرنے پر ہم ویسے حکم شریعت پر عمل کرنے کا ثواب تو ملے گا آپ کو، جب آپ نے رقم مالک نہ ملنے کی وجہ سے دے دی کسی غریب کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام ایاز صدیقی ہے، میرا امیر سنت سے سوال ہے کہ میں کوٹ پینٹ کا کام کرتا ہوں اور پارٹیوں سے اکثر کمٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم یہ چیز لگا کے دیں گے آپ کو، مگر مارکیٹ میں وہ چیزیں شارٹ ہو جاتی ہے، تو اس کی جگہ ہم دوسری چیزیں لگا کے دیتے ہیں، چیز وہی ہوتی ہے، نہ اس میں ہمیں نقصان ہے نہ فائدہ ہے کچھ، مگر مارکیٹ میں وہ چیز ہوتی نہیں ہے، اگر پارٹی کو سمجھاؤ تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی وہ چیزیں، تو مجھے بتائیں ایسا کرنا صحیح ہے کہ غلط؟ غلط ہونے کی وجہ آپ نے بتا دی نا کہ پارٹی کی سمجھ میں نہیں آتا، تو پارٹی کو اعتماد میں لے کر ہی پھر وہ آپ بنا سکیں گے، ویسے بنا کر چپ چاپ اس کو دے دی، یہ تو دھوکہ تو ہوا نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کا بہترین عمل تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ سحری کے وہ لمحات، وہ افطار کی گھڑیاں، ہونٹوں پہ درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں، جاری جو زبانوں پہ ہے قرآن مبارک، جاری جو زبانوں پہ ہے قرآن مبارک، قرآن مبارک۔ رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک، خوش خبری ہو آیا پس رحمت کا زمانہ، بخشش کے حوالے سے اسے دنیا نے جانا، اس عشرائے غفران کی ہر آن مبارک، اس عشرائے غفران کی ہر آن مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، فیضان رمضان فیضان رمضان، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے، فیضان رمضان فیضان رمضان۔ تو مختلف ممالک کے مناظر تھے، فیضان رمضان چاروں طرف اپنا رمضان
चारों तरफ अपना फैज लुटा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, जिसको कुरान ने मेरे जिक्र और मुझसे सवाल करने से मशगूल रखा, उसे मैं उससे बेहतर दूंगा जो मांगने वालों को देता हूँ। और कलामुल्लाह की फजीलत दूसरे कलामों पर ऐसी ही है जैसे अल्लाह करीम की फजीलत इसकी मखलूक पर। अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ो क्योंकि वो क़यामत के दिन अपने असहाब के लिए शफी होकर आएगा। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मोमिन कुरान पढ़ता है उसकी मिसाल तरनज की सी है कि खुशबू भी अच्छी है और मज़ा भी अच्छा है, और जो मोमिन कुरान नहीं पढ़ता वो खजूर की मिसल है कि इसमें खुशबू नहीं मगर मज़ा शीरी है, और जो मुनाफिक कुरान पढ़ता है वो फूल की मिसल है कि इसमें खुशबू है मगर मज़ा कड़वा, और जो मुनाफिक कुरान नहीं पढ़ता वो अंदराइन की मिसल है कि इसमें खुशबू भी नहीं है और मज़ा कड़वा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुरान पढ़ने में माहिर है वो किरामन कातिबीन के साथ है, और जो शख्स रुक रुक कर कुरान पढ़ता है और वो उस पर शाक है यानी उसकी ज़बान आसानी से नहीं चलती, तकलीफ के साथ अदा करता है, उसके लिए 2 अज्र हैं। माशाअल्लाह, सुभान। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर नाजरीन से 3 सवालात किए जाते हैं। 8 मार्च 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, घर के आसपास हर तरफ से कितने कितने घर पड़ोसी कहलाते हैं? जवाब 40-40 घर। सवाल नंबर 2, वो कौन सा खुश नसीब है जिसे आलिम दीन ना होने के बावजूद क़यामत के दिन आलिम दीन की एजाज़ी हैसियत अता की जाएगी? जवाब 40 हदीसें लोगों तक पहुँचाने वाला। सवाल नंबर 3, जन्नत के उस दरवाज़े का नाम बताइए जिससे सिर्फ़ रोज़ादार ही जन्नत में दाखिल होंगे? जवाब रैयान। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम: अब्दुल अलीम उमरकोट, ग़ुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी गुजरावाला, ग़ुलाम मुर्तज़ा ढेरकी सिंध, बिनते अब्दुल कय्यूम टंडोजाम, हसन रज़ा कोट अद्दू, मोहम्मद रहीम अत्तारी ओस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान, मोहम्मद काशिफ अत्तारी मोतकिफ़ आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची। इन सिलेक्टेड नामों से ड्रॉक यानी कुरान अंदाज़ी के ज़रिए निकलने वाला नाम हसन रज़ा कोट अद्दू। इनको तोहफ़े में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका नाम भी पेश करेंगे इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं, और ये सवालात जो आज मदनी मुज़ाकरा आपने बराह रास्त सुना इसी मदनी मुज़ाकरे से तैयार किए गए हैं। अगर आपको इनके दुरुस्त जवाबात मालूम हैं तो जो नंबर बताए जाएंगे उन पर भेज दीजिए। अगर आपको इनके दुरुस्त जवाबात मालूम नहीं हैं तो मदनी चैनल लाइव के नाम से फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, उस पर मदनी मुज़ाकरा देखकर इन सवालात के जवाबात तैयार कर सकते हैं। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। इन सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप और SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, सबसे पहले ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसने अंगूठे चूम कर आँखों से लगाए थे? सवाल नंबर 2, आज़ान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर अंगूठे चूम कर आँखों से लगाने वाले को क्या दुनियावी फ़ायदा हासिल होगा? सवाल नंबर 3, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल किस सने हिजरी में हुआ? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमान खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो गया उसने शब क़द्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि
رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم رب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم رب العرش العظيم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد. اللهم اللهم سلمني سلمني من رمضان من رمضان وسلم رمضان وسلم رمضان لي وسلم رمضان وسلم رمضان لي لي وسلمه مني. وسلمه صلوا على الحبيب صلى الله عليه ناظرین، قرآن پاک کے بعد سب سے اوتھنٹک کتاب جس کو کہا جاتا ہے، سب سے صحیح کتاب جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہے بخاری شریف۔ بخاری شریف کو پڑھنا اتنا آسان ہو جائے گا اور سمجھنا اتنا آسان ہو جائے گا۔ جی ہاں، مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی کمال کی کتاب مختصر صحیح بخاری کی شرح ضیاء القاری جاری کر دی ہے، اور یہ کمال کی کتاب ہے۔ اس میں 2224 احادیث ہیں۔ قبلہ مفتی حسان صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ کمال کا کام کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس کو کچھ پڑھنا شروع کیا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے کہ ایک حدیث پڑھتے ہیں، اس کے تحت اتنے خوبصورت انداز میں اس کے مدنی پھول ہیں، اور اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، ایکسپلین کیا گیا ہے، اس سے متعلق کچھ ٹاپک ڈسکس کیے گئے ہیں، اور بہت طویل بات نہیں کی گئی ہے، بہت آسان کر دیا۔ مبلغین کے لیے خزانہ ہے، علماء کے لیے خزانہ ہے، وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو بیانات کرتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو نبی پاک کی باتیں پڑھنی چاہیے نا۔ تو یوں سمجھیے، یہ ابھی تو پہلی جلد ہے، ابھی تو اس میں اور بھی بہت کچھ آنا ہے۔ یہ 1700 روپے اس کا ہدیہ ہے، ضرور حاصل کیجئے۔ ماہ رمضان میں پڑھتے جائیے، احادیث کا فیضان حاصل کرتے جائیے، اور یہ بہترین تحفہ ہے رمضان میں کسی دوست کو دینے کا۔ کسی کے گھر جاتے ہیں سحری یا افطاری کا، سبحان اللہ، میں گھر سے واپس آ جاؤں گا اور اس کے گھر میں میرے آقا کی پیاری باتیں رہ جائے گی، تو یہ کتنی بڑی نیکی ہوگی۔ آئیے مکتبۃ المدینہ سے ضیاء القاری کو حاصل کیجیے۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، جی بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا۔ ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم تو شعار کریمی ہے،
کرم ہی رہتے ہیں جب یاد کیا اے صلی اللہ وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا ایمان ملا ان کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں اس محسن اعظم کے محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہاں ہم سب پہ ہزاروں احسان ہے قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں احسان بھی کیا تو جتایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں جواب دیجئے بھائی فاروق ثانی کن کا لقب ہے؟ حضرت عمر فاروق یہ تو فاروق اول ہیں تھوڑے سے خبر آ گئے وہ جنہیں کسی اور سے لے لیجیے حضرت عمر بن عبدالعزیز جواب درست ہے رحمت اللہ سرما لگاتے وقت کی دعا سنائیے ماشاءاللہ آج الحمدللہ ہر درست جواب پر انشاءاللہ ہم وہ 2 رسالے دیں گے جس میں امیر علیہ سنت نے کل 40 حدیث کی 40 حدیث پاک کی جو ترغیب دلائی تھی وہ رسالے انشاءاللہ ہر درست جواب پر دیں گے اور ہر رسالے میں الحمدللہ 40 احادیث موجود ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ جی اللہم متعنی بسمعی و بصری جواب درست ہے اس میں بصری لکھو جب مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتی جواب درست ہے اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کب فرمایا یعنی کس عمر میں فرمایا؟
40 साल की उम्र में। जवाब दुरुस्त है। किस नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफान से पूरी दुनिया गर्क हो गई थी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा कितने साल गुजार कर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई? 13 साल। आपने मक्का में 13 साल गुजारे, फिर हिजरत फरमाई मदीना पाक में। नहीं, कुल साल, यानी ऐलान नबूवत नहीं, पैदाइश से लेकर, यहाँ मुराद ये मेरी सवाल की। मक्के में 10 साल और 13 साल मदीना पाक में। देखें कि आप सवाल जो ना जरा सुन लीजिए कि सरकार सलाम ने मक्का मुकर्रमा में कितनी उम्र शरीफ गुजारी, कितने अरसे वहाँ रहे और किस उम्र में मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई? 50 साल। मक्का पाक में 50 साल गुजारे। देखिए पहले जो आपने कहा था ना वो ये कि ऐलान नबूवत से जो है ना वो 13 साल, वो तो दुरुस्त था। चले किसी और से ले लीजिए। 53। शाह साहब इन्हीं से लेना, ये इनका दिल। 53 years। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, इनाम दोनों को देना चाहिए, वो उन्होंने भी दिया था। सरकार सलाम की जो विलादत मुबारक हुई ना, उससे लेकर जो ना 40 साल की उम्र तक तो आपने ऐलान नबूवत फरमाया। 40 साल की उम्र में फिर ऐलान नबूवत फरमाने से लेकर हिजरत से पहले तो 13 साल जो ना मक्के में गुजारे और फिर जो वो 10 साल मदीना मुनव्वरा में ज़ाहिरी हयात के साथ रहे और फिर हमेशा जो वहीं रहे और अब भी वहीं तशरीफ़ फरमाए मदीना मुनव्वरा में। कि चूँकि ये मदीना मुनव्वरा को जो फजीलत मिली है खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़ा तो फ़ैल मिली है। अमीर सुन्नत ने लिखा है ना, ये मदीने ही को तो फजीलत मिली कि इसी में बना है मज़ार-ए नबी। ये मदीने ही को तो फजीलत मिली कि इसी में बना है मज़ार-ए नबी। गुंबदे सब्ज़ हर आँख का नूर है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मस्जिद जिन ये कहाँ है? इसका जवाब अगर बच्चों से ले लें तब भी चल जाएगा। चलें इनसे ले लें, खड़े हो गए तो ठीक। मक्का शरीफ। जवाब दुरुस्त है। सवाल। मेरा नाम हसनैन अत्तारी रावलपिंडी से और इस्लामाबाद G11 में इत्काफ करने की सआदत हासिल हुई है। ये सवाल है कि एक शख्स जमात के साथ तरावी पढ़ रहा था तो दौरान तरावी उसका वुज़ू टूट गया, तो वो वुज़ू करने के लिए गया। जब वापस आया तो वितर की नमाज पढ़ रहे थे, तो वो पहले 20 रकतें तरावी की पूरी करेगा या साथ इमाम साहब की वो वितर पढ़ेगा? और उसमें से इख्तियार है, चाहे तो वो वितर की जमात में शामिल हो जाए और चाहे तो पहले जो ना 20 रकात अपनी मुकम्मल कर ले और फिर अलग से वितर अदा कर ले, दोनों कर सकता है। सवाल है कि नमाज़ तरावी खड़े होकर ना पढ़ सके तो बैठ के पढ़ी जा सकती है? हाँ, अगर उज़्र है और खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ी जा सकती है। और ये है कि बिला उज़्र बैठकर पढ़ना बचना चाहिए। जैसे नवाफिल है वही बैठकर पढ़े जा सकते हैं, तो तरावी बैठकर पढ़ी जा सकती है, मगर बिला उज़्र जो ना ये बैठकर ना पढ़ी जाए तरावी।
میرا نام محمد ذیشان اتاری ہے، جامعۃ المدینہ G11 کا طالب علم ہوں۔ G11 میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلی صف میں سونا نہیں چاہیے، کہ یہاں پر فرشتے نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ کہنا درست ہے؟ نہیں، ایسا تو نہ کہیں پڑھا ہے نہ سنا ہے کہ پہلے صف میں نہیں سونا چاہیے۔ سو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، معتکف ہیں تو کہیں بھی سو سکتے ہیں۔ البتہ یہ کہ سوئے ایسی جگہ کہ جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ اگر نیند کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی تھی تب یہ ماں بدولت بیدار ہوتے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے، تو ان کو تو ایسے کو پہلی صف میں نہیں سونا چاہیے، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ میرا نام محمد سلیط رضا ہے اور میں جامعۃ المدینہ کے درس نظامی کے 4تھے سال میں ہوں۔ سوال ہے کہ جامعۃ المدینہ کے جو طلباء کرام ہوتے ہیں وہ چھٹیوں میں اپنے خارجی مطالعے کو کیسے بڑھائیں، اور میرے ماں باپ کی مغفرت کے لیے اور خاتمہ بالخیر کی دعائیں خاص فرما دیں، اور یہ بھی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بعمل مفتی دعوت اسلامی بنائے۔ اللہ کریم آپ کو بعمل عالم دین بنائے، مفتی دعوت اسلامی بنائے اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ دیکھیں گے اس میں یہ ہے کہ مطالعہ جو ہے نا وہ اس کا پہلے شوق پیدا کرنا ہوگا۔ جب مطالعے کا شوق ہوگا تو آٹومیٹکلی مطالعہ ہو جائے گا۔ اب یہ کہ ذہن ہوگا تو مطالعہ جو ہے نا وہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ صحبت اختیار کرے اور اپنے آپ کو مطالعے کا عادی بنانے کے لیے، مطالعے کا جو ہے نا وہ شوق پیدا کرنے کے لیے تو پہلے تو یہ کہ بندہ واقعات کی کتاب پڑھے۔ جب واقعات کی کتاب پڑھے گا کہ مطالعے کی روٹین میں آ جائے گا، اور واقعات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فقہ بھی پڑھے، حدیث کی تفسیر، حدیث کی شرح بھی پڑھے اور قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھے۔ واقعات بھی اس نیت سے پڑھے کہ مجھے علم دین حاصل کرنے پر مطالعہ کرنا ہے، یوں ہی اپنے آپ کو یہ واقعات پڑھے۔ خیر بزرگوں کے واقعات پڑھنے سے بھی جو ہے وہ صحبت تو ملتی ہے، اچھوں کی صحبت ملتی ہے کہ اس طرح جو ہے وہ عمل کا ذہن بنتا ہے۔ سوال میرا سوال یہ ہے کہ طالب علم کو اپنے استاد محترم سے کیسا رویہ رکھنا چاہیے، کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیے۔ دیکھیں ویسے جو والد جو ہوتا ہے وہ جسمانی والد ہوتا ہے، جبکہ استاد جو ہے وہ روحانی والد ہوتا ہے، جو کہ روحانی تربیت کرتا ہے، علم دین اسے سکھاتا ہے۔ تو استاد کے بالکل ادب کرنے چاہیے کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ استاد کی بے ادبی کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ سیکھ نہیں پاتا اور یہ محروم رہ جاتا ہے۔ بظاہر اگر اس نے کچھ یاد کر بھی لیا پھر بھی روحانیت سے یہ محروم رہتا ہے۔ تو بالکل استاد کا ادب کرنا چاہیے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی نشست گاہ پر نہ بیٹھنے، نہیں جہاں استاد کی جو مخصوص جگہ ہے وہاں نہ بیٹھا جائے، اس سے آگے نہ چلا جائے۔ وہ اگر کوئی چیز طلب کریں تو وہ فوری پیش کر دی جائے، جیسے انہوں نے کہا پانی لے آئیں تو فوری پانی لے آئیں۔ میرا نام راہیل انور ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ میری ابھی ریسنٹلی ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام میں نے معبد رکھا ہے، تو اس کی تربیت کے حوالے سے مجھے گائیڈ کر دیں کہ کس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ ابھی تو ظاہر ہے کہ آپ کی بچی جو ہے نا یہ پیدا ہی ہوئی، اللہ کریم ان کے نصیب اچھے کرے، اللہ کریم انہیں لمبی عمر عافیت والی عطا فرمائے۔ اس میں ایک رسالہ ہے اولاد کی تربیت کیسے کریں، اس رسالے کا مطالعہ آپ کے لیے مفید رہے گا۔ اور یہ کہ جب یہ بڑی ہو جائیں، جب یہ تعلیم کے قابل ہو جائیں، تعلیم حاصل کرنے کے تو دارالمدینہ موجود ہے، آپ اس میں جو ہے وہ داخلہ کروا دیں انشاءاللہ، اور کریم اچھی تربیت ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اولاد کی تربیت کے لیے خود ہماری تربیت ہونا بھی ضروری ہے، یعنی والدین کی تربیت ہونا بھی ضروری ہے۔ جب والدین کی اچھی تربیت ہوگی، والدین اگر کچھ سیکھے ہوئے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اولاد کی تربیت ہو سکے گی۔ اب والدین اگر خدا نخواستہ کورے ہوئے، خالی ہوئے تو ظاہر کیا اولاد کو دیں گے؟ ایک برتن ہی خالی، دوسرے ایک جگ خالی ہے، دوسرا گلاس نہیں بھرا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو پہلے چونکہ ہم جب برتن کا کام دے رہے ہیں، جگ کا کام دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ گلاس ہمیں بھرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو بھر لیں۔ تبھی تو بچی پیدا ہوئی ہیں ماشاءاللہ الکریم، تو آپ جو ہے وہ خود بھی اچھی تربیت حاصل کریں۔ یہ سب کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہم اپنی بھی تربیت حاصل کریں، اپنی بھی اچھی تربیت کریں، دینی ماحول میں رہتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے، مدنی قافلوں میں سفر کریں، نیک اعمال پر عمل کریں، مدنی چینل دیکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ ہماری اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ چونکہ بندہ جس صحبت میں رہتا ہے نا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی جس ماحول میں بندہ رہے گا نا، تو نہ چاہتے ہوئے اس سے وہی عادتیں جو نا ظاہر ہوں گی، اس سے وہی باتیں نکلیں گی۔ اب جیسے ایک بندہ ہے وہ مطالعہ کر رہا ہے، تو جیسے نکلے گا نا گھر سے باہر تو اس کے منہ سے دوستوں کے سامنے یہ نکلا، آج میں نے کتاب میں یہ پڑھا۔ اب ایک کسی نے جو ہے وہ کوئی بیان سنا مدنی چینل پہ، کوئی چیز سنی،
اب دوستوں میں گیا تو چونکہ کیسٹ تو پیچھے چل رہی جو اس نے بیان سنا تھا، اب یہ دوستوں میں جا کے جو نا اس نے یہی کہنا یار آج میں نے یہ میرے بات سنی تھی. تو چونکہ انسان کا دماغ ایسا ہے کہ لاشعوری طور پہ جو ہے وہ کئی چیزیں نا یہاں رہ جاتی ہیں. جیسے بعض اوقات کہا نا یعنی ایک حاصل ہو گیا ہے اور ایک حاصل نہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ فلاں بات جو ہے وہ مجھے یاد نہیں یار میں نے سنی ہے کہیں، اب کہیں نہ کہیں جو بالکل ہے بالکل اس کی جھلک ہے مگر ہمیں یاد نہیں آ رہی، استحضار نہیں ہے. اب کیا تھوڑا سا ہم زور لگاتے ہیں. میرا تجربہ ہے کہ کبھی ایسا تو درود شریف کی برکت سے وہ چیز یاد آ جاتی ہے. ابھی کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ یاد آ جاتی ہے. تو کیا وہ حصول تھا، وہ حاصل تھی مگر کیا وہ استحضار نہیں تھی. اب کیا وہ کیا حاضر ہوئے ہم جو وہ بات جو ہے نا وہ ہم کیا کہتے ہیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے. تو اس طرح کیا ہے کہ انسان کا دماغ ایسا ہے کہ کئی چیزیں لاشعوری طور پہ اس کے دماغ میں رہ جاتی ہیں. جب وہ چاہتا ہے تو وہ استعمال کرتا ہے. تو لہٰذا وہی نتیجہ وہی نکلا کہ ہم جو صحبت اختیار کریں گے تو ویسا ہوگا. اب مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ معاذ اللہ اس نے کوئی ایسی جو نا وہ ویڈیو دیکھی یا کوئی سنیما گھر سے نکلا یا کوئی گانا وغیرہ سنا، وہ جب اپنے دوستوں میں جائے گا تو وہ یہی بیان کرے گا. تو وہی کہ جیسی صحبت جو چیز ہوگی تو وہ خود بخود اس کے یہاں سے ظاہر ہوگی. تو اس طرح اگر ہم اچھوں کی صحبت میں رہیں گے، نمازوں کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم نمازیں پڑھیں گے، نماز کا شوق ہوگا، تہجد بھی پڑھیں گے، اشراق چاشت بھی پڑھیں گے، اوابین بھی پڑھیں گے، فرض کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی رکھیں گے. اور اگر ایسوں کی صحبت میں رہیں گے کہ جو رمضان میں دن بھر کھاتے رہتے ہیں، تب کیا کہ یہ بندہ بھی کہے گا جیسے اس نے بہت بڑا تیر ماریا کہ جو رمضان میں کھاتا ہے تو چلو میں بھی جو نا روزے نہ رکھوں. تو وہی کہ صحبت اثر رکھتی ہے. بعض اوقات صحبت کی وجہ سے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح صحبت کی وجہ سے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف بندے کی طبیعت راغب نہیں ہوتی. اللہ ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے. اللہ کریم ہمیں دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. سوال: انسان کو مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں مصیبتیں نہ آئیں؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں. اور جیسے ہے نا حدیث پاک میں نا کہ اگر کسی کو اگر کوئی کانٹا بھی چھپ گیا تو اس کے لیے بھی اگر اس نے صبر کیا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. بخار پر بھی جو ہے وہ بشارت ہے. تو اس طرح بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اگر اس کو صبر کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اجر پائے گا. اب عام انسان کی بات دیکھیں نا، ابھی عام انسانوں کی بات دیکھیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، ان پر کیسی کیسی مصیبتیں، کیسی آزمائشیں. اور سب سے جو بڑی جو آزمائش ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آئی ہیں کہ انہیں کس طرح ستایا گیا، انہیں کیسا ستایا گیا، پھر بھی دیکھیں کہ یہ ثابت قدم رہے. تو انسان پر مصیبتیں آتی ہیں اور بعض اوقات جو مصیبت آتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے کہ جو گناہ اس نے کیے ہیں تو اس کا جو ہے وہ کفارہ ہو جائے، اس کو اس گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جائے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے. تو نیک لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، صالحین پر جو مصیبتیں آتی ہیں، اولیاء کرام پر جو مصیبتیں آتی ہیں تو وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں. البتہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک معافاۃ فی الدنیا والآخرہ. فیضان مدینہ میں معتکفین کے ساتھ عاطف بھائی موجود ہیں. کیا تیاری عاطف بھائی؟ جی الحمدللہ آج بھی ہماری 2 ٹیمیں ہیں اور انشاءاللہ جانشین امیر علیہ سنت ان سے سوالات بھی کریں گے. آج کا فارمیٹ کچھ ایسا ہے کہ ہم نے 2 سیگمنٹ بنائے ہیں. پہلے میں انشاءاللہ جانشین امیر علیہ سنت سوالات کریں گے اور یہ دونوں ٹیموں والے جوابات دیں گے، اور دوسرے میں انشاءاللہ قرآنی صورتوں کے جو نام ہیں وہ یہ بیان کریں گے اور مخصوص ٹائم تقریباً 1 منٹ کا ہوگا، اس کے اندر یہ بیان کریں گے. آئیے سب سے پہلے ان کا تعارف لیتے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ یہ 6 کے 6 اسلامی بھائی کے پی کے سے یہاں ماشاءاللہ حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور پوچھتے کون کون سے علاقے سے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلق ضلع سوات سے ہے. ضلع سوات، میرا ماشاءاللہ. نام شمس الرحمان ہے، میرا تعلق ضلع سوات سے ہے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا ہے، میرا تعلق سوات سے ہے. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بختیمان ہے، میں سوات سے ہوں. ماشاءاللہ. بخیر راغلے. ٹیم بی کا تعارف لیتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کون سے اور کہاں سے. میرا نام سلیمان خان ہے اور میں ضلع لور دیر سے آیا ہوں. ماشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام مظفر سید ہے اور میں کے بی کے ضلع لدیر سے یہاں آیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میرا نام سردار علی قادری ہے، میرا تعلق کے پی کے ضلع لور در سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ سوالات چلیں، حدیث شریف میں چھینک کی کیا فضیلت اور جمائی کی کیا مذمت آئی ہے؟ اچھا، آپ مشاورت بھی کر سکتے ہیں اور مشاورت کے ساتھ بھی جواب دے سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھین اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے۔ جواب درست ہے۔ تو دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی چینچ آیا۔ سبحان اللہ۔ چھینک آنے کے بعد حمد کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی چھینک آنے کے بعد حمد کرنا، الحمدللہ کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا کیا حکم ہے؟ جواب دینا سنت ہے۔ حمد کرنا کیا ہے؟ یا الحمدللہ کہنا یہ کیا ہے؟ الحمدللہ واجب ہے۔ جو ان کے ساتھ والے ان سے ذرا جواب لے لیں۔ الحمدللہ کہنا سنت ہے جی۔ جواب درست ہے۔ جو چھینک کا جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب دینا یعنی یرحمک اللہ دینا واجب ہے۔ جواب درست ہے۔ اچھا دیکھیں، چھینک کا جواب دینا واجب ہے، جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور اس کا جواب بھی فوراً دینا ہوتا ہے، اور اتنی آواز میں دینا ہوتا ہے کہ جس نے الحمدللہ کہا یعنی جس کو چھینک آئی وہ سن لے۔ جس طرح سلام کا جواب ہے نا، اسی طرح چھینک کا جواب۔ ایک مجلس میں اگر کئی بار چھینک آ جائے تو کیا ہر مرتبہ جواب دینا ہوگا؟ نہیں جی، ہر مرتبہ نہیں دیں گے، 3 دفعہ جواب دیا جائے گا۔ پہلے واجب ہے اور 2 بار مستحب ہے اور تیسری بار اختیار ہے اگر دے یا نہ دے۔ جواب درست ہے۔ چھینکنے والے سے پہلے سننے والا الحمدللہ کہہ دے تو کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ چھینکنے والے سے پہلے اگر کوئی الحمدللہ کہے تو اس کا اجر یہ ہے کہ وہ شخص دانت اور کانوں کے درد سے محفوظ رہے گا، اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایسا شخص دانتوں اور کانوں کے درد اور بد ہضمی سے محفوظ رہے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، چھینکتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ چھینکتے وقت سر جھکا جانا چاہیے، اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، اس کے بعد چھینک کے۔ ہاں صحیح ہے۔ چھینک کے وقت سر جھکا لے اور منہ چھپا لے، اور آواز کو پست کرے نہیں، کم سے کم کرے، کہ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ اچھا، جہاں ایک سے زائد افراد ہوں تو کتنے لوگ چھینک کا جواب دیں گے؟ ایک سے زیادہ افراد ہو تو جتنے بھی لوگ جواب دیا سب کے لیے کافی ہو گیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ سب ان کا جواب دے دیں۔ جواب درست ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جماعی شیطان کو کیوں پسند ہے؟ ٹھیک ہے، وہ جماعی شیطان کو اس لیے پسند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ کوئی اور جواب دے دے۔ شیطان کو اس لیے پسند ہے کہ اللہ عبادت سے بندہ غافل ہو جاتا ہے اور اس پر شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ جماعی، کیونکہ جماعی کی وجہ سے جو عبادت میں چستی نہیں رہتی اور غفلت آتی ہے، اسی لیے یہ شیطان کو پسند ہے۔ جب کسی کو جماعی آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو لے چاہیے کہ اپنے ہاتھ منہ پر رکھ لے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو بھی جماعی آیت کو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ جواب درست ہے۔ جو جماعی کو روکنے کا طریقہ بھی بتا دیجئے۔
जमाए रोकने का तरीका यह है कि मुंह बंद करना चाहिए, अगर उससे भी ना हो तो अपने होठ जो है दांतों के नीचे दी लीजिए, अगर इससे ना हो तो फजीलत बेहतर यही है कि दिल में यह ख्याल आना चाहिए कि अंबिया कराम को जमाई नहीं आती। जवाब दुरुस्त है। जब दिल में ये ख्याल करे अगर नमाज में किसी को जमाही आए और हाथ के ज़रिए रोके बगैर कोई चारा कार ना हो तो क्या करे? यानी क्योंकि हाथ से तो नहीं रोक सकता ना नमाज में जमाई, तो अब ये क्या करे? अगर नमाज में किसी को जमाई आ जाए तो सीधे हाथ के पुष्ट पर अपने मुंह बंद रखिए। क़याम में दाहिने हाथ की पुष्ट से मुंह ढांक ले। क़याम में जो ना जो सीधा हाथ है ना, जैसे हम ये खड़े हैं, ये ठीक है, अब ये ऐसे करेंगे, ठीक है, मुंह ढांप लेंगे। और गैर क़याम में बाएं की पुष्ट से या दोनों में से या दोनों में आस्तीन से। और क़याम के अलावा जैसे रुकू में जो है वो या तशहुद में जो है वो बाएं की पुष्ट से उल्टे हाथ से यूं। अब यूं नहीं करेंगे ना क़याम में ना उस पे। चलो ये तो दोनों टीमों के हो गए। इंशाल्लाह भी ये कुरानी सूरतों के नाम बताएंगे, 1 मिनट है इनके पास, जो ज़्यादा बता देंगे वो मुकाबला जीत जाएंगे इंशाल्लाह। चले टीम ए से शुरू करते हैं। कुरान पाक की पहली सूरत का नाम। सूरत फातिहा। सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह आराफ, सूरह फातिहा। फातिहा हो गई, रिपीट नहीं होगी। फातिहा, बकरा, आल इमरान। एक एक करके बताएं ना। सूरत का एक नाम ये बताएंगे, एक ये बताएंगे, एक ये बताएंगे, एक आप बताएंगे। जहां ये अटकेंगे फिर अगली सूरत आप बताएंगे। नए सिरे से शुरू। सूरत फातिहा, बकरा, सूरत आल इमरान, सूरह मुज़म्मिल, सूरत यासीन, सूरह अल माइदा, सूरत निसा, सूरह आराफ, सूरत मुज़म्मिल, सूरह मुदस्सिर। सूरह मुज़म्मिल हो गई, रिपीट हो रही। सूरत वाक़िया, सूरह हूद, सूरत रहमान, सूरह कौसर, सूरत मुदस्सिर, सूरह अनफाल, सूरह अनफाल, सूरतुल काफिरून, सूरह अनकबूत, सूरत नास, सूरत नास, सूरत नास, सूरह नूर, सूरत नबा, सूरह तौबा, सूरत मोहम्मद, सूरह अल इमरान हो चुकी। सूरह यूसुफ की हो गई। सूरह आले, सूरह यूसुफ, या हदीद, हदीद, सूरह फलक, सूरतुल लहब, सूरह नहल, सूरत अल फातिहा, सूरत दहर, सूरह दहर। माशाल्लाह टीम बी ने ज़्यादा सूरतों के नाम बताए हैं और फैसला इंशाल्लाह जानशीन अमीर अहले सुन्नत फरमाएंगे कि कौन आगे बढ़ा और कौन। तेरे माशाअल्लाहुल करीम मुकाबला यूँ अच्छा रहा। और यूँ देखा जाए तो सफ़ेद दाढ़ी वाले थे ना, ये ज़रा की उम्र बड़ी पे इसके बावजूद इन्होंने माशाअल्लाहुल करीम अच्छे जवाब दिए। इस हिसाब से दोनों को तोहफे दिए जाएँ। और एक सूरत है जिसका हमें जो ना यूँ समझे कि बिल्कुल उसको याद रखना चाहिए और जब भी मुमकिन उसका तज़किरा ज़रूर करना चाहिए, वो है सूरह इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद। ये अल्लाह ताला की वहदानियत पर है ये सूरत। ये तो समझे कि हमें ऐसी याद होनी चाहिए कि क्योंकि इस पर हमारा के देखा जाए तो दीन इस्लाम की बुनियाद है ना। ये एक तरह देखा जाए तो कि ना कि अल्लाह ताला एक है, ना उसको किसी ने पैदा किया, ना वो किसी का बाप है, ना उसका कोई बेटा है। तो ये हमें बिल्कुल याद रखनी चाहिए। इसका नाम तो पहले लेना चाहिए। खैर माशाअल्लाह करीम, अल्लाह करीम हमारा ईमान सलामत रखे। अल्लाह करीम हमें कुरान की बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, माशाअल्लाह।
ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔